بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ہر کہانی صرف ایک واقع نہیں بلکہ زندگی کا ایک گہرا سبق ہے۔ دی سٹوری سٹیشن میں خوش آمدید، جہاں الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں۔ شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان زبیر کا دفتر ایک ایسی جگہ تھی جہاں وقت کی قیمت سیکنڈوں میں ناپی جاتی تھی۔ زبیر جو اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، بظاہر ہر نعمت سے مالا مال تھا، لیکن اس کی زندگی ایک ایسی مشین بن چکی تھی جس میں جذبات اور سکون کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے اور چہرے پر ہر وقت چھائی رہنے والی تھکن اس کی اندرونی بے چینی کی گواہی دیتی تھی۔ ایک جمعہ کی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی، زبیر اپنے کمرے میں بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ آج ایک ایسی میٹنگ تھی جس پر اس کی کمپنی کے اگلے 5 سالوں کا انحصار تھا۔ اس کے دادا جان جو سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ تھے، صحن میں بیٹھے پرندوں کو دانہ ڈال رہے تھے۔ زبیر کو جلدی میں نکلتے دیکھ کر انہوں نے پکارا، زبیر بیٹا، ذرا ٹھہرو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، کیا مسجد جانے کا ارادہ ہے؟ زبیر نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بے صبری سے جواب دیا، دادا جان، آپ کو معلوم ہے آج کتنی اہم ڈیل ہے؟ پچھلے 3 مہینوں سے میں اس کے پیچھے ہوں۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو مخالف کمپنی بازی لے جائے گی۔ نماز جمعہ کے لیے شاید وقت نہ مل سکے، میں راستے میں کہیں پڑھ لوں گا۔ دادا جان نے شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، رزق کے پیچھے اتنا مت بھاگو کہ رزق دینے والے کو ہی بھول جاؤ۔ جس کامیابی میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو وہ کامیابی نہیں بلکہ ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ تھوڑا ٹھہر کر اللہ سے اس کے فضل کا سوال تو کرو۔ زبیر نے ان کا ہاتھ چوم کر سرسری سا جواب دیا اور گاڑی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وقت اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی پہنچا تھا کہ ایک بہت بڑا ٹریفک جام مل گیا۔ ایمبولینسوں کے سائرن، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کا شور زبیر کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار سٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اسی دوران ایک 10-12 سال کا لڑکا حسن اس کی گاڑی کے قریب آیا۔ اس کے کپڑے میلے تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ چنبیلی کے پھول تھے جن کی خوشبو زبیر کے بند شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ صاحب، یہ پھول لے لے، میری چھوٹی بہن بیمار ہے، اس کی دوا کے لیے کچھ پیسے چاہیے، حسن نے بڑی امید سے کہا۔ زبیر نے شیشہ نیچے کر کے سخت لہجے میں کہا، تم لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی سناتے رہتے ہو، جاؤ یہاں سے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے۔ حسن خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس نے جاتے جاتے زبیر کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں غصہ نہیں بلکہ ہمدردی تھی۔ زبیر نے دیکھا کہ وہ لڑکا تھوڑی دور جا کر ایک بوڑھے فقیر کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے پاس موجود پانی کی بوتل سے اسے پانی پلانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر زبیر کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اسے اپنے دادا کی نصیحت یاد آئی کہ مخلوق خدا پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ زبیر نے گاڑی سے نکل کر حسن کو آواز دی۔ حسن دوڑتا ہوا آیا۔ زبیر نے اسے 5000 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، یہ لو، اپنی بہن کی دوا لے لو اور یہ سارے پھول مجھے دے دو۔ حسن کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس نے نوٹ لیا لیکن پھر رک کر زبیر سے کہا، صاحب، آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ لیکن صاحب، آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنے پیسے ہیں، پھر بھی آپ کے چہرے پر وہ نور نہیں جو میرے ابا کے چہرے پر ہوتا ہے جب وہ دن بھر کی مزدوری کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے پیسے تو دے دیے پر مسکرائے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ زبیر ساکت رہ گیا۔ وہ بچہ جسے وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا، اسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھا گیا تھا۔ زبیر نے پہلی بار ایک سچی مسکراہٹ کے ساتھ حسن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آفس پہنچتے ہی زبیر کو معلوم ہوا کہ میٹنگ 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے کیونکہ غیر ملکی کلائنٹ کی فلائٹ لیٹ تھی۔ پہلے والا زبیر ہوتا تو غصے سے آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن آج وہ پرسکون تھا۔ اس نے قریب کی ایک چھوٹی سی مسجد کا رخ کیا، وضو کیا اور نہایت اطمینان سے نماز ادا کی۔ سجدے میں جا کر اسے وہ سکون ملا جو اسے دنیا کی کسی ڈیل میں نہیں ملا تھا۔ اس نے اللہ سے رو کر معافی مانگی اور کامیابی کے بجائے برکت کی دعا کی۔ جب میٹنگ شروع ہوئی تو زبیر کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ اپنے مخالفین سے بھی مسکرا کر ملا۔
کلائنٹ جو کہ ایک سخت گیر انسان سمجھا جاتا تھا، زبیر کی خود اعتمادی اور پرسکون شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بغیر کسی بحث کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس نے جاتے ہوئے زبیر سے کہا، مسٹر زبیر، میں نے بہت سے بزنس مین دیکھے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر جو اطمینان ہے وہ کسی اور میں نہیں دیکھا۔ مجھے اب جیسے لوگوں کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ رات کو جب زبیر گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں وہی چنبیلی کے پھول تھے۔ وہ سیدھا دادا جان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دادا جان، آج میں نے ایک بہت بڑا سودا کیا ہے، زبیر نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ دادا جان مسکرائے، کتنے کروڑ کی ڈیل ہوئی بیٹا؟ زبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ آج میں نے دنیا کی دوڑ کے بدلے سکون خریدا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ رزق تو مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق اور مسکراہٹ سے پیش آئیں تو اللہ ہمارے کاموں میں برکت ڈالتا ہے۔ اخلاقی سبق۔ حقیقی کامیابی اور سکون صرف مال و دولت میں نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی، مخلوق خدا کی خدمت اور خوش اخلاقی میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم رزق دینے والے کو راضی کر لیں تو وہ ہمارے کاموں میں برکت اور دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے۔